قصص الانبیاء سیریز حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم قصص الانبیاء کی اس خوبصورت اور ایمان افروز سیریز میں حضرت آدم علیہ السلام، حابیل، قابیل اور حضرت شیش علیہ السلام کے بعد ایک عظیم نبی حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام ان برگزیدہ ہستیوں میں سے ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں بڑی عزت اور احترام کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المریم میں فرمایا، اور کتاب میں ادریس کا ذکر کیجیے، بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے اور ہم نے انہیں بلند مقام عطا فرمایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل نام بعض روایت کے مطابق اخنوخ بتایا جاتا ہے۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے اور حضرت شیش علیہ السلام کی اولاد میں شمار ہوتے تھے۔ آپ اس دور میں مبعوث ہوئے جب انسان کی تعداد بڑھ چکی تھی اور دنیا میں نیکی کے ساتھ ساتھ برائیاں بھی پھیلنے لگی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا لقب ادریس اس لیے مشہور ہوا کہ آپ کثرت سے اللہ کی کتابوں اور صحیفوں کا درس دیتے تھے اور علم حاصل کرنے میں بہت مشغول رہتے تھے۔ عربی زبان میں ادریس درس پڑھے جانے اور سیکھے جانے کو کہتے ہیں، اسی نسبت سے آپ کو ادریس کہا گیا۔ ناظرین، حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار خصوصیات عطا فرمائیں۔ آپ نہ صرف نبی تھے بلکہ بڑے عالم، حکیم اور دانا انسان بھی تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو لکھنے پڑھنے کی تعلیم دی، کپڑے سینے کا ہنر سکھایا اور مختلف علوم کی طرف رہنمائی فرمائی۔ بعض تاریخی روایت کے مطابق انسانوں میں سب سے پہلے قلم سے لکھنے والے بھی حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ اس زمانے میں بہت سے لوگ اللہ کی عبادت سے غافل ہو چکے تھے۔ شیطان انہیں مختلف گناہوں اور برائیوں کی طرف لے جا رہا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی۔ آپ انہیں سمجھاتے تھے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے احکام پر عمل کرو اور گناہوں سے بچو۔ آپ دن رات لوگوں کی اصلاح میں مصروف رہتے تھے۔ جو لوگ آپ کی بات مان لیتے وہ ہدایت پا جاتے، لیکن کچھ لوگ اپنی ضد اور تکبر کی وجہ سے حق قبول کرنے سے انکار کر دیتے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی عبادت، علم اور تقوی کا بہترین نمونہ تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ کثرت سے روزے رکھتے، نماز ادا کرتے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے۔ آپ کی زبان ہمیشہ اللہ کی حمد و ثنا سے تر رہتی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ایک مشہور واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے فرشتوں سے ملاقات کی اور آسمانوں کے عجائبات کا مشاہدہ کیا۔ اگرچہ ان روایات کی تمام تفصیلات قطعی طور پر ثابت نہیں، لیکن قرآن مجید نے یہ ضرور بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام بلند عطا فرمایا۔ علماء نے مقام بلند کے مختلف معنی بیان کیے ہیں۔ بعض کے نزدیک اس سے مراد بلند روحانی مرتبہ ہے، جبکہ بعض مفسرین کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھایا۔ اس بارے میں تفصیلی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کے اعمال صالحہ اتنے زیادہ تھے کہ فرشتے بھی ان کی عبادت اور نیکی پر تعجب کرتے تھے۔ آپ لوگوں کو عدل، انصاف، سچائی اور پاکیزگی کی تعلیم دیتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ ناظرین محترم، حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں کئی اہم اسباق ملتے ہیں۔
سب سے پہلا سبق علم کی اہمیت ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام علم سے محبت کرتے تھے اور دوسروں کو بھی علم سکھاتے تھے۔ اسلام میں علم حاصل کرنا بڑی فضیلت کا کام ہے۔ دوسرا سبق عبادت اور تقوی کا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزاری۔ ہمیں بھی چاہیے کہ نماز، روزہ اور دیگر عبادات کی پابندی کریں۔ تیسرا سبق صبر اور دعوت حق کا ہے۔ نبی ہمیشہ اپنی قوم کو خبر کی دعوت دیتے ہیں، چاہے لوگ ان کی بات مانیں یا نہ مانیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے بھی صبر اور حکمت کے ساتھ لوگوں کی اصلاح کی۔ چوتھا سبق یہ ہے کہ انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام لوگوں کو یاد دلاتے تھے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے اور اللہ کے سامنے ہر انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ قرآن مجید میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر اگرچہ مختصر آیا ہے، لیکن یہ مختصر ذکر بھی ان کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں صدیق اور نبی فرمایا، جو بہت بڑا اعزاز ہے۔ صدیق وہ ہوتا ہے جو سچائی کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہو۔ آج کے دور میں جب دنیاوی مصروفیات نے انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ علم، عبادت، اخلاق اور اللہ سے تعلق یہی حقیقی کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، علم نافع نصیب فرمائے اور ہماری زندگیوں کو ایمان اور تقوی سے منور کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگلے قسط میں ہم ایک اور عظیم نبی کے ایمان افروز واقعات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ انبیاء کرام علیہ السلام کی مبارک زندگیوں سے سبق حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔